اے ذوق مدد کر در احمد پر گرا دے، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Nimra Vadait and I am an MPhil scholar from Quaid-e-Azam University. My dear people, the biggest tragedy of Pakistan is we haven't made an effort to learn to be productive. We only learn how to criticize the army, judiciary, the politicians, and even every single person. The basic reason of why we have started this interview series is to educate ourselves, to learn from the brilliant minds. Today we are going to decode a very brilliant mind, a renowned politician, a prominent figure in Pakistan People's Party, a multifaceted persona known for his legal expertise. He has served as a member of parliament and held various ministerial positions. He has been actively involved in promoting democracy and advocating for social justice. Apologies for the delay. I'm talking about ایڈوکیٹ اعتزاز حسن صاحب. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ. بالکل ٹھیک. سر سب سے پہلے ہم آپ کے بچپن سے اسٹارٹ کریں گے کہ بینگ اے پاکستانی چائلڈ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایچ ایس این میں پڑھنا آپ کا ایکسپیرینس، اور اس کو آپ جب کمپیئر کرتے ہیں کسی عام اسکول میں جو بچہ پڑھتا ہے، سوشیو اکنامک سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کس طرح کسی بھی بچے پہ، اس کے ایجوکیشن پہ، اس کے مائنڈ سیٹ کو بلڈ کرنے میں کس طرح امپیکٹفل ہوتے ہیں؟ یہ تو بہت آپ نے بھرپور سا سوال کر دیا ہے، پر اس میں بنیادی طور پہ ہمارا یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں ہم بڑے پریولیجڈ لوگ بچے تھے جو ایچ ایس این میں پڑھتے تھے، اور ایچ ایس این ایک بڑا وسیع کیمپس تھی. ہمارے زمانے میں تقریباً 300 اسٹوڈنٹس تھے سارے اسکول میں، اور اسکول 170 ایکڑ پر محیط تھا. اس میں سوئمنگ پول بھی تھے، ٹینس کورٹس بھی تھے، کرکٹ گراؤنڈ بھی تھیں، اور بڑا کشادہ اس کا ایریا تھا. اور ٹیچرز کچھ اس معیار کے نہیں ہوتے تھے جو بالکل جو آج کل ہے. اور ایک ایسی تھی وہاں انوائرمنٹ کہ وہاں زیادہ تر جاگیرداروں کے اور ویری رچ لوگوں کے بچے پڑھتے تھے، اور کسی کو کوئی پڑھائی میں ایسا دلچسپی نہیں ہوتی تھی. اسپورٹس میں زیادہ ہوتی تھی. جو کرکٹ کھیلتا تھا یا ٹینس اچھا کھیلتا تھا اس کی زیادہ اس کو ایڈمائر کیا جاتا تھا، اس کو زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی تھی بجائے اس کے جو کلاس میں فرسٹ آ رہا ہو. اب میں اسپورٹس بھی ویسے کرتا تھا. کرکٹ میری گیم تھی. میں ایسی ٹیم میں کھیلا ہوں جہاں ماجد خان اور میں دونوں اوپن کیا کرتے تھے. پھر ماجد خان نیب گیند سے اننگز چینج ہوتی تھی تو وہ بولنگ کرنا شروع کرتا تھا، میں وکٹ کیپر پیچھے کھڑا ہوتا تھا. اور اس ٹیم میں آپ سمجھ لیں کہ عمران خان ہمارا 24واں کھلاڑی ہوتا تھا. وہ ایک جونیئر بھی تھا، اور وہ ایک رشتہ ڈیولپ ہوا ہے. ہاں بہت. اور ہم ہمسائے بھی تھے، ایک دیوار تھی. تو اور یہ بڑا کین ہوتا تھا کرکٹ پہ، بہت کین. میں کھیلتا تھا پر اتنا کین نہیں تھا جتنا یہ تو پیشن تھا نا اس کا. اور ماجد کا بھی آپس میں کزنز بھی تھے. تو یہ ایچ ایس این میں ایک اس وقت کے تو ایچ ایس این میں یہ ایک خرابی تھی کہ پڑھائی کی جانب سے زیادہ ایکسٹرا کریکولر یعنی گیمز اور اس قسم کے گھوڑے ہوتے تھے، ٹینٹ پیکنگ، ان کی طرف زیادہ توجہ ہوتی تھی اور اہمیت دی جاتی تھی. پر اب اسکول ہمارے ایسے ہیں جس میں تو ایک بیڈمنٹن کورٹ بھی نہیں ہے، گھروں میں بنے ہوئے ہیں. اور اب ایچ ایس این کا ان کے ساتھ تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ آئیڈیلی یہ بہتر ہے کہ ایکسٹرا کریکولر اور کریکولر کو دونوں کو اہمیت دی جائے. ایچ ایس این میں ڈرامے جو ہم کرتے تھے بڑی اعلیٰ کوالٹی کے ہم ڈرامے اور پرفارمنس ان کی کرتے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ آئیڈیلی تو دونوں ہونی چاہیے. اور آئیڈیلی یہ جو رٹے کا سسٹم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو کوشش کی ہے انہوں نے کہ اس کو کم کیا جائے. ہمارے اسکولوں میں کوشش ہوتی ہے لیکن وہ بات نہیں ہے. برطانیہ لے لیں یا مغرب لے لیں، میں وہاں بھی پڑھا ہوں کیمبرج یونیورسٹی میں ایچ ایس این کے بعد، گورنمنٹ کالج کے بعد. وہاں یہ آپ رٹ لیں کچھ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ وہ جو نصاب کی کتاب میں دیا ہوا ہے، یہاں تو ایک نصاب کی کتابیں ہو جاتی ہیں. اب وہ ایک کتاب ہے یا 2 کتابیں، وہاں آپ کو توقع کرتے ہیں کہ آپ نے 100 کتابیں پڑھی ہوئی ہوں اور اس میں سے اپنے نتائج نکالے ہوں، بجائے ایک کتاب یا 2 کتابوں کو رٹ لیں، اس میں پیراگرافس لے کے جواب دے دیں. جب سوال پوچھا جائے تو اس کو اس سے ذرا ڈپارچر انہوں نے کوشش کی ہے ہمارے ہاں کہ یہ جو
آپشنل وہ سیورل آپشنس کے کوشچنز ہیں. ایک میں سوال میں آپ کو وہ آپشن دیتے ہیں کہ کون سا درست ہے کون, اس سے ذرا کہ رٹے کے معاملے اور اس کی پکڑ سے نکلیں. لیکن یہ بہت کم ہے. اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا سنگل نیشنل کریکلم. اب وہ بدقسمتی سے سنگل نیشنل کریکلم کا کانسیپٹ تو تھا کہ یہ مدرسے کی یا اردو میڈیم کی کا کریکلم ہے, یا اس سے ذرا بہتر انگلش میڈیم اور یونیفائڈ یہ اس میں اس کو اوپر کیا جائے. وہ اس کو اوپر کرنے کے بجائے اس کو نیچے کر دیا, جو بہتر تھا اس کو برا کر دیا. اور ایسی باتیں بیچ میں, اگر آپ میڈیکل کے امتحانات میں اسلامی سوال کریں گے, اور میڈیکل میں پبلک سروس کمیشن بیٹھی ڈاکٹروں میں فیصلہ کرتی ہوئی کہ کون سے کس کو MBBS کے کورس میں داخلہ دینا, تو اس پہ اس سے پوچھا جائے کہ دعائے قنوت کیا آتی ہے آپ سناؤ, اس کا کیا تعلق ہے اس کی سرجری سے؟ اس نے دل چیرنا ہے, اس کو دل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ وہ آیات اور یہ سیکھتا جائے. وہ بھی سیکھے, پر اس کے میڈیسن کے ساتھ امتحان کے ساتھ تو کوئی مکس اپ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے وقت میں یہ نہیں تھا کہ ہر چیز میں آپ, اگر آپ بایولوجی میں پاس نہیں ہو سکتے اگر آپ کو سورہ کوثر نہیں آتی, یا آپ جغرافی کا امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے اگر آپ کو سورہ اخلاص نہیں آتی. اب ان کا تعلق کوئی نہیں. اب ہم بہت مکس اپ ہو گئے, اور یہ ہمارے لیے بڑا نقصان ہے, کیونکہ ہمارے جو ذہن ہیں ان کو یہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں تو پھر آپ کا کام بس ہو جائے گا. آپ نے سرجری پرفارم کرنی ہے, آپ نے ایک جہاز کے پرزوں کو ٹھیک لگانا ہے, بس آپ نے بسم اللہ پڑھ دی تو اس سے کام ٹھیک ہو جائے گا. کام اس طرح نہیں ٹھیک ہوگا. کام ٹھیک ہوگا اگر آپ ٹھیک کام کریں گے. تو اس سے ہمارا جو تربیت میں ہٹا دیا گیا ہے نا, کہ کسی چیز کو پھونک کے کام شروع کریں, کسی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں, کسی میں اس سے آگے بھی پڑھ دیں, خان صاحب پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سائنس ایک چیز ہے اور عقیدہ دوسری چیز ہے. اور سائنس جو ہے یہ آپ کو اصل جو دنیاوی حقیقتیں ہیں ان کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اس میں اب مثال کے طور پہ ضیاء الحق نے, جنرل ضیاء الحق نے, وہ بڑے اسلامی بنتے تھے, انہوں نے ایک کانفرنس کروائی یہاں اسلام آباد, ساری دنیا کے مسلمان سیاستدان بلائے چن کے, اور اس کا نام تھا اسلامک سائنس کانفرنس. اسلامک سائنس کانفرنس. میں نے اس کے خلاف ایک بیان دیا, میں گرفتار بھی ہو گیا اس میں. تو میں نے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو اسلامک سائنس نہیں ہوتی کوئی. سائنس نہ ہندو ہے, نہ مسلم ہے, نہ عیسائی ہے, نہ یہودی ہے. سائنس سائنس ہے. سائنس کو میں مانوں کہ اسلامی سائنس اور یہودی سائنس مختلف ہے. اگر پانی کو آپ ابالیں تو جو مسلمان کا پانی ہے وہ 80 ڈگری پہ ہی آ کے ابل جائے, یعنی اس پہ آگ اور گیس خرچنا اس کے لیے کم ہو. اور یہودی جب پانی ابالے تو وہ 150 ڈگری پہ جا کے, پھر تو کہو آپ ایک اسلامی کی سائنس ہے, ایک یہودی سائنس ہے, ایک ہندو سائنس ہے. جب سب کا 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانی ابلنا ہے تو اس پہ کیسے فرق. تو اس میں نے یہ بیان دیا, مجھے گرفتار کر لیا گیا, اور کہ جی اسلام شان سمجھی جاتی ہے. کہتے ہیں پولیٹیشینز جب تک گرفتار نہ ہو تو وہ پکے پولیٹیشینز نہیں بنتے. ہمارے ملک میں یہ بھی نیریٹو بلڈ ہوا ہے. نہیں قائد اعظم تو کبھی گرفتار نہیں ہوا تھا. یہ تو ایک بات ایک جملے میں فارغ کی جا سکتی ہے, یہ نہیں ہے بات. باقی یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان کو گزرنا پڑتا ہے بدقسمتی سے اس ملک میں یہ نظر بندی اور گرفتاری کے مرحلے سے, کیونکہ یہاں کوئی برداشت نہیں ہے, یا اختلاف رائے کی برداشت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اور جب تک اختلاف رائے نہیں ہوگا, اور جب تک آپ نے جس طرح کہا شروع کیا کہ وی ریفیوز ٹو لرن لیسنس, جب تک سوال کرنے کی, اختلاف کرنے کی سہولت نہیں دی جائے گی نوجوان کو, اگلی نسل کو, تو کوئی ترقی آپ کی نہیں ہو سکتی. جب تک میرے جو پہلے آنے والے پیش رو ہیں ان کے ذہن میں جو چیزیں, یہاں تک کہ عقیدہ,
اس کو میں چیلنج نہیں کروں گا، قوم آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. ایک ہی بنیاد پہ یوں سیدھی عمارت چلتی جائے تو وہ گرے گی عمارت، اس سے گروتھ نہیں ہوگی. لیکن اس جنریشن نے جو سیکھا ہے، اگر اس پہ سوال کرنے کی، اس سے اختلاف کرنے کی، اس سے انحراف کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی تو یہ نالج نہیں بڑھے گی. وہ پھر سیدھی ایک ہی ڈائلاگ میں وہ بند رہے گی. اور بڑھے گی تو تب اگر آپ پچھلے کو سوال کریں گے، اس کو چیلنج کریں گے، پھر آپ زیادہ حقیقت کے بھی قریب جائیں گے، اور جو عقائد میں حقیقتیں ہیں ان کے بھی قریب آپ رہیں گے. لیکن اگر میں ڈرتا ہوں کہ میرا عقیدے پہ اگر سوال ہو گیا تو مجھے تو وہ عقیدہ میرا متزلزل ہو جائے گا، تو سوال نہ ہونے دو، تو پھر آپ کا عقیدہ ہی کمزور ہے. سر آپ زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے زندگی میں اگر کوئی ایک چیز جو آپ نے سیکھی، جو آج آپ بیٹھتے ہیں اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ زندگی کا جو اگر ایک کوزے میں جیسے دریا بند کرنا ہے، کوئی ایک لیسن جو آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ زندگی کیا چیز ہے، کیا حقیقت ہے سر زندگی کی؟ دیکھو، زندگی کی میری نگاہ میں دو الفاظ میں زندگی کی اور انسان کی ساری ارتقا لائی جا سکتی ہے. وہ اس کے بغیر، ان دو عناصر کے بغیر انسان کی ارتقاء اور ترقی بالکل جہالت سے اس دنیا میں جہاں کے تسخیر کائنات ہو رہی ہے لمحہ بلمحہ، یہ ممکن نہیں تھی اگر دو چیزیں. ایک کا ہم ذکر کر چکے ہیں، دونوں کا اشارہ کر چکے ہیں. ایک تو سوال جواب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہم تو جواب دے دیتے ہیں. آپ کو پوچھتے ہیں کہ کون یہ کائنات کو چلا رہا ہے، کون ہے جو یہ سیارے سارے اپنی ایک مدار میں رکھتے ہیں اور لاکھوں میل فی گھنٹہ کی رفتار پہ چل رہے ہیں، وہ لاکھوں میل فی سیکنڈ کی رفتار پہ بھی چل رہے ہیں اس کائنات میں، اور وہ اپنے مدار سے نہیں نکلتے. اور یہ کون رکھتا ہے؟ ایک ہے کہ آپ اس کا جواب دے دیں کہ اللہ تعالیٰ. ایک ہے کہ آپ اس پہ سوال کر دیں کہ کس طرح، یہ کیا اس کے پاس طاقت اور کیا اس کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اس طرح کر سکتا ہے. اب اگر یہ سوال نہ اٹھانے دیں آپ، میں سمجھتا ہوں کہ سوال اٹھانے دیں گے تو اس عقیدے میں زیادہ پختہ ہوں گے. آپ کائنات کے راز افشا کرتے جائیں گے، آپ کا یقین بن. لیکن آپ بولنے نہیں دیتے لوگ. آپ کہتے ہیں میری مٹھی میں. اب یہ ایک عقیدہ ہے، ایک یہ عقیدہ ہے، ایک یہ عقیدہ ہے، ایک یہ فرقہ ہے، ایک یہ فرقہ ہے. وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میری مٹھی میں کیسے ہے، اس پہ ایمان لاؤ، ورنہ چاہے مٹھی خالی ہو، میری مٹھی میں جو کچھ ہے اس پہ ایمان لاؤ، ورنہ واجب قتل ہو. اب یہ چیز تو آپ کو دین سے اور آپ کے سارے عقائد سے دور لے کے جاتی ہے. دوسری چیز ہے برداشت. آپ کو اپنے کسی ساتھی یا کسی دشمن بھی اس کے ساتھ، اس کو آپ کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو، آپ کو برداشت کرنا. اور انسان کی ترقی ان دو چیزوں پہ ہوئی. ایک سوال، اور سوال میں انکار آ جاتا ہے کہ اگر میں آپ کو سوال کرتا ہوں آپ کے عقیدے کے بارے میں تو میں انکار کر رہا ہوں. یہاں کہتے ہیں انکار ہو تو واجب القتل ہو. اب شیعہ میں واجب القتل اور ہوگا، سنی میں اور ہوگا، وہابی میں اور ہوگا، دیوبندی میں اور ہوگا، ہر ایک فرقے کا واجب القتل اور ہوگا. اور تو ایک سوال اور دوسرا برداشت، ان کے بغیر آپ معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکتی. اور ہمارے یہاں نکل پڑتے ہیں بغیر پوچھے بغیر جانے. ایک لڑکے کو باچا خان یونیورسٹی میں کسی نے کیا شور ڈال دیا کہ اس نے توہین رسالت کی، اور اس کو 2-4 بندوں نے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے. اتنے میں 20 آ گئے، 30 آ گئے، 40 آ گئے. کسی نے نہیں پوچھا یہ کیا. وہ کہتے ہیں جی بس ایک گستاخ رسول کو ہم مار رہے ہیں. اس کو مار کے وہیں وہ سری لنکن جو تھا سیالکوٹ میں، اس کو مار کے ایک جوڑا 9 بیاتا جوڑا اس کو قصور میں بھٹی میں پھینک دیا، بھٹے میں، اور بغیر پوچھے کہ کیا کیا اس نے بھائی. جی قرآن کے اوراق پھاڑ دیے. اس نے، وہ 8 سال کی بچی ہے، اس کو کیا پتہ ہے اگر اس نے ہوا بھی ہے. 8 سال کی بچی نے قرآن سے، یہ جی مسجد کے ساتھ پاس پیشاب کر رہا تھا، اس کو مار دیا پکڑ کے.
جو اب یہ چیز جو جنون آ گیا ہے، اور پوچھتے نہیں، سمجھتے نہیں، تحقیق نہیں کرتے، تفتیش نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، اور یہ تو اس ہمارے معاشرے کو زمین دوز کر دے گا. آپ نے ضیاء صاحب کا دور دیکھا، ابھی بھی کرنٹلی بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسلام کو لوگوں کے مائنڈ میں اس کو صرف ایک شعلہ جلا کے اور اپنے نیریٹو کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو سر ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو پرائم منسٹر ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہی شوڈ بی مسلم. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کو بھی بیچ میں پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ کسی پرائم منسٹر کی سلیکشن کے لیے ووٹنگ از اے مسٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے کیونکہ کی ڈیسیجنس تو پرائم منسٹر نے لینے ہوتے ہیں. تو مسلمان ہونا تو ضروری نہیں ہونا چاہیے. اس میں کیا ہے کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ضرور مسلمان ہوگا. یہ اس لیے کہ یہ ہم بناتے ہیں کہ یہ قائد اعظم نے ایک اسلامی ریاست بنائی تھی. قائد اعظم نے اسلامی ریاست نہیں بنائی تھی، قائد اعظم نے ایک مسلمانوں کے لیے ریاست بنائی جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور لیکن اقلیتیں اتنا ہی حق رکھتی ہیں کہ ان کی ریاست سرپرستی کرے جتنا کہ ایک مسلمان کی. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی. جو مسلمانوں کی اکثریتی مسلمانوں کی ریاست ہو اس میں کوئی یہ تفریق نہیں ہو سکتی. اگر اس کو اسلامی ریاست ہمیں کہیں تو پھر تو ہم نے اقلیت کو بالکل زندہ درگور کر دیا. اب ہمارے ہاں اقلیت دیکھو کیسی ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی انصاف دینے والا، کوئی چیف جسٹس جو بے لوس بے غلط تھا، اگر کوئی آیا ہے تو اے آر کارنیلیس آیا ہے، عیسائی تھا. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی آیا تو رانا بھگوان داس تھا، جس کو جب مشرف نے ہٹایا افتخار محمد چودھری صاحب کو ایز چیف جسٹس تو اس کو کہا کہ آپ چیف جسٹس بنے. اس کا نہیں، میرا حق نہیں بنتا کہ میں بنوں، وہی چیف جسٹس ہے. آپ نے اس کو معطل کیا، وہ چیف جسٹس نہیں بنا. لیکن ہمارے مسلمان وہ چھلانگ لگا کے عبدالحمید ڈوگر صاحب اور جاوید اقبال صاحب یہ چیف جسٹس بننے کو تیار ہو گئے اور بنے. انہوں نے حلف لے لیا. ایک ہندو نے کہا کہ یہ میں نہیں کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا وقت آیا تو 3-4 سے وہ سزا ہوئی، اور 3 میں جو ایک بندہ جس پہ بڑا پریشر پڑا کہ تم گورنمنٹ اور فوجی گورنمنٹ ہے، اور اس نے انکار کیا. اور دوراب پٹیل ایک پارسی، جب 65 کی جنگ تھی تو جو ہوائی جہاز لاہور اور سرگودے پہ رات کو پہرا دیتا تھا، اور ہم سوتے تھے اس آرام سے، پہرا دیتا تھا کہ ادھر سے جو آئے تو فرسٹ اس نے جا کے اگر 4 انڈیا کے جہاز آ جائے تو اس نے سب سے پہلے جس نے روکنا ہے وہ سیسل بی چودھری تھا، ایک عیسائی. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان کو ایسے لوگ ہیں، جمی انجینئر جیسا آرٹسٹ ہی کوئی دوسرا نہیں ملے گا. آپ کو بیپسی سدھوا جیسی کوئی ناول رائٹر انگریزی میں نہیں ملے گی. آپ کو کنڈا والاز، بنڈاراز، آواریز، ان جیسے کوئی آپ کو ملیں گے نہیں. بزنس مین اور آنیسٹ بزنس مین، آنیسٹ ٹیکس بھی ادا کرنا ہے، یہ صرف آپ کو یہ اقلیتوں میں ملیں گے. آپ کو کاوسی جیسا کوئی کالم نویس نہیں ملے گا. اب اگر کارنیلیس اور سیسل بی چودھری اور دوراب پٹیل اور کنڈا والاز، آواریز، یہ آپ کو ملتے ہیں اقلیتوں میں، تو میں کہتا ہوں کہ اقلیت کا لفظ چھوڑ کر اقلیت نہ کہیں، بیٹر پاکستانی اس کہیں، بہتر پاکستانی. یہ ان کے بارے میں کہنا چاہیے ہمیں. اور جو وہ کون ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے، وہ بہتر پاکستانی. یہ اقلیت کا لفظ بڑا تضحیق آمیز ہے. آپ کو بہتر پاکستانی، کارنیلیس کی اولاد ہے. سر آپ کو اس پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کافی عرصہ ہو گیا، تو جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ 80 to 90% ایلیٹ بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو عام پبلک کی جو رائٹس ہیں یا وہ کن کنڈیشنز، کن سرکمسٹانسز کو فیس کر رہے ہیں، یہ پولیٹیشینز جب ہم ایلیٹ کو ہی چوز کرتے ہیں ایلیٹ کے لیے، تو وہ کیسے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ جو غریب طبقہ ہے، جو بلو پاورٹی لائن ہے، ان کے اوپر ان کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اب ایک موٹی سی بات ہے، پاکستان پہ اس وقت 130 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے. 130 ارب ڈالر ہم نے بیرونی دنیا سے لیا ہے، اس وقت اتنا مقروض ہے. اندرونی جو ہم نے ڈیٹ ریز کی ہے وہ اور یہ قرضہ
وہ 80 کھرب بلین نہیں ٹریلین روپیز کا ہے, 80 کھرب روپے, ارب نہیں کھرب, اور 130 بلین ڈالر. مجھے آپ کوئی دکھا سکتی ہیں کہ یہ کہاں لگا ہوا ہے؟ کوئی بلٹ ٹرین چل رہی ہو پاکستان میں, کوئی 20 یونیورسٹیاں ایسی ہوں جو یورپین یونیورسٹی, امریکن یونیورسٹیز نہ بھی, یورپین یونیورسٹیز کے ایکویولنٹ ہوں, اس طرح کی نالج پیدا کر رہے ہوں. کوئی ہسپتال ایسے ہوں 20-30 جہاں بھی جو کہ یورپ کے معیار کے ہوں. کہاں گیا یہ پیسہ؟ یہ ایلیٹ نے ہڑپ کر لیا, یہ باہر فلیٹ لے لیے, یہ باہر بنگلے لے لیے, یہ باہر اپنی لائف بنا لی. رہتے چاہے یاد رہے, پر جب چھٹیاں کرنی ہوئی, جب سیاست کو یہاں سے چھوڑ کے جانا ہوا, آپ کے پاس وہاں محل ہے, وہاں آپ رہ رہے ہیں. اور یہ قرضے واپس کس نے کرنے ہیں؟ اس غریب آدمی نے. اس پہ ہم ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں کہ جو اس نے ماچس خریدنی ہے, جو اس کی ضرورت ہے, اس پہ بھی ٹیکس بڑھا دو. اب یہ جو کھا پی تو ہم گئے, وہ 130 ارب ڈالر بھی اور 80 کھرب روپیہ بھی, اور وہ اس کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی کہ یہ اس ملک میں یہ اتنا کھایا پیا گیا. اور ہمارے دورے باہر کے بھی, اور ہمارے عیاشیاں, ریسٹوران جو قیمتیں کہہ رہے ہیں بڑھ رہی ہیں, وہ جو ریسٹوران سب سے مہنگے ہیں, ان میں آپ کو 1 گھنٹے کی شفٹ ملتی ہے, اتنا وہاں رش ہوتا ہے. تو یہ ہمارے غریب اور درجے کے جو لوگ ہیں, مڈل کلاس اینڈ پور کلاس اور پاورٹی لائن سے نیچے, ان کو احساس دلانا پڑے گا. ان کو احساس دلائیں گے تو یہ پھر قرضے لینے کی یہ جو ہماری ایک ہے نا ڈرپ لگانے کی عادت, یہ ختم ہوگی. سر یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے پاکستان میں, کلچر چلا رہا ہے سر, 25-26 سال 27 سال ہمیں ہو گئے ہیں, ہم بڑے ہوئے اسی پولیٹیکل کلچر کو دیکھتے ہوئے. آپ نے بہت زیادہ عرصہ اسی کو ہی دیکھا ہے سر. دور دور تک بھی اگر دیکھیں تو کوئی ایسی کرن نظر نہیں آتی کہ ان 2-3-4 گھرانے, ہم ان کو پولیٹیکل گروپس کہہ سکتے ہیں یا گھرانے, اسپیسیفکلی گھرانے کہہ سکتے ہیں سر, ان کے علاوہ کوئی نیا گروپ, کوئی ایسی امید, کوئی ایسا لیڈر جو نکلے. اس کی وجہ بنیادی جو ہے وہ ہمارا ووٹر ہے. اور یہ ہمارا ووٹر ہی نہیں, آپ انڈیا میں دیکھیں, انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے. وہاں ہر 5 سال بعد یا اس سے پہلے بھی اگر پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا جائے یا کسی ریاستی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے تو وہاں مسلسل انتخابات ہوتے رہتے ہیں. اور گزشتہ 70 سالوں میں اگر ریاستوں کو بھی ملا لو تو کوئی 300-350 مرتبہ جنرل الیکشن ہو چکا. اب وہاں بھی یہی ایک بیماری ہے. آپ دیکھیں سر موتی لال نہرو صدر ہوتے یا وزیر اعظم ہوتے بھارت کے, انڈیا کے, اگر انڈیا 1920-30 میں 1930-32 میں آزاد ہوتا, کیونکہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے. ان کے بیٹے جواہر لال نہرو انڈیا کے فرسٹ پرائم منسٹر, ان کی بیٹی اندرا نہرو گاندھی 3rd پرائم منسٹر, سمجھ لو موتی لال کو کاؤنٹ کرتے ہوئے, اس کا بیٹا راجیو گاندھی 4th پرائم منسٹر, اس کی بیوہ ورچولی پرائم منسٹر, کیونکہ منموہن سنگھ تو پرائم منسٹر اصل میں نہیں تھا, سارے سونیا گاندھی رول کرتی تھی. اور اب ان کی 7ویں پیڑھی وہ راہل گاندھی جو ہے, وہ جس طرح کے یاترا یہ پیدل یاترا وہ کر رہا ہے, اور انڈیا سارے میں وہ کانگریس کا لیڈر اور اپوزیشن کا لیڈر ہے. اگر وہ وزیر اعظم کی اپوزیشن سے وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ وزیر اعظم بنے گا. اسی طرح ان کی ریاستوں میں بھی, اسٹیٹس میں بھی یہی عالم ہے. اور ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے. یہ ایک ساؤتھ ایشین فینومینا ہے. اس کو ہمارا ووٹر جو ہے وہ اس بارے میں لیزی ہے. وہ کتنا بھی اس کو شعور ہے, انڈین ووٹر کو ہمارے سے زیادہ شعور ہے, کیونکہ اس نے بہت زیادہ الیکشن اور فری اینڈ فیئر الیکشن میں سے گزرا ہے, کوئی جس پہ ڈسپیوٹ نہیں ہوتی. اور اس کے بعد وہ پھر بھی یہ کرتا ہے. اب اس میں شعور جو ہے ووٹر میں ذرا آنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ اگر میں کہوں, میں پیپلز پارٹی میں ہوں, میں کہوں کہ میں بلاول بھٹو کے خلاف الیکشن لڑ کے پارٹی کے اندر جیت سکتا ہوں, تو نہیں جیت سکتا ہوں. میں چاہے ایک بزرگ سیاستدان بھی ہوں, آپ لوگ کہیں جی آپ کا تجربہ, آپ کی تعلیم, آپ کا یہ سو بڑا کچھ ہے, لیکن وہ ووٹر ڈائنیسٹی کے پیچھے جاتا ہے. سر آپ نے انڈیا کی ایگزامپل دی, میں ایگری کرتی ہوں, اور یہ واقعی بنگلہ دیش بھی دیکھ لیں, سری لنکا بھی دیکھ لیں. لیکن سر اب ان کو ہم کمپیریٹیولی اگر پاکستان کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس اٹس اوکے, لیکن آپ کا گروتھ ریٹ, آپ کی وہاں پہ سوشل رائٹس کی اگر بات, اب انڈیا
پاکستان کے ساتھ ابھی کوئی کمپیریزن نہیں رہا. ہم کرتے ہیں شاید عادت سے مجبور ہو گئے ہیں. تو ابھی انڈیا از 5th لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ اینڈ پاکستان از لیگنگ فار بیہائنڈ. پاکستان از نیئر بینکرپسی. ہماری اکانومی بھی نہیں گرو کر رہی, ہمارا ڈیفینس سسٹم ویک ہے. سب سے پہلے تو ہماری جو فارن پالیسی ہے سر, وہ اس چیز پہ بہت زیادہ امپیکٹفل ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی جو وائز ڈیسیجنس نہ لینے کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ ہر چیز میں پیچھے رہ رہا ہے. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انڈیا میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پلورلٹی بہت ہے. یعنی مختلف انواع مختلف اقوام وہاں بستے ہیں اور جمہوریت ہے. یہ بہت بڑی فیکٹرز ہیں. ہمارے ہاں جمہوریت نہیں رہی. ہمارے ہاں تو بندوق کو لے جس کے ہاتھ میں ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اور وہی اسی کی پالیسی چلتی ہے. آج اگر نہیں ہے کوئی سویلین مقتدر, اگر گورنمنٹ ہے اگر سویلینز کے پاس, تو اقتدار نہیں ہے سویلینز کے پاس. حکومت مل جاتی ہے, اقتدار نہیں ٹرانسفر ہوتا. تو انڈیا میں یہ ہے کہ اقتدار سویلینز کے پاس ہوتا. ایک نیوی کے چیف تھے, نام ابھی مجھے یاد آ جاتا ہے, جن کو وزیر نے ڈسمس کیا تھا. جارج فرنانڈیز وکیل تھے, ڈیفینس منسٹر. اس سے پوچھا گیا جو فرنانڈیز سے کہ آپ نے کس بنیاد پہ, ایڈمرل جو نام تھا ان کا جو بھی تھا, ان کو کس بنیاد پہ آپ نے ڈسمس کیا. اس نے کہا میں نے تو نہیں ڈسمس کیا. انہوں نے کہا وہ تو ڈسمس ہو گیا. اس نے کہا میرا جو ڈیفینس سیکریٹری ہے یہ اس کا کام ہے, میرا کام کیا ہے, مجھے کیوں یہ میرے پاس یہ کیوں آئے. یہ فائل اتنی اہمیت کی نہیں ہوتی جو میرے پاس آئے اور میں اس نیا آرمی چیف لگاؤں یا کوئی اور کروں. یہ اٹ از ڈن ایٹ دی ڈیفینس سیکریٹریز لیول. تو اب انڈیا میں یہ سویلین سپریمسی بیکاز آف دی among other things one was because of Nehru's longevity. نہرو جو کہ ون آف دا فاؤنڈنگ فادرز آف انڈیا تھے, وہ 1964 تک 17 سال 1947 سے لے کے 1964 تک وزیر اعظم رہے. اور کسی نے کہا کہ انڈیا میں 1964 تک ایک وزیر اعظم رہا اور 7 آرمی چیفس آئے. پاکستان میں ایک آرمی چیف رہا اور 11 وزرائے اعظم آئے. تو یہ ہمارا ریوالونگ ڈور چلتا رہا. اور پھر ہم نے ایک ڈیسیجن امریکہ کے ساتھ ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کا 50s میں ہی کر دیا. وہ بھی ہمارے لیے ذرا ایک بڑی نقصان, ہم نے بہت نقصان, یہاں تک کہ جب افغانستان کی یہ جنگیں ہوئیں روس کے خلاف اور سوویت یونین کے خلاف اور پھر امریکہ کے خلاف, ان میں بھی ہم جانبدار ہو گئے. تو وہ یہ چیزیں تھیں, یہ انہوں نے ڈیٹیریوریٹ کیا. سر آپ نے ایک بک لکھی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیموکریسی, امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ان پاکستان. سر 11 سال لگ گئے ہمارے کنٹری کو کانسٹیٹیوشن بنانے میں, اور آج تک 76-77 ہمیں سال ہو گئے, لیکن امپلیمنٹ نہیں کر سکے ان ٹرو اسپرٹ کانسٹیٹیوشن کو. سر آپ ماہر قانون ہیں, اور پاکستان میں اس قدر لا قانونیت, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ تو سرزمین بے آئین ہو گئی ہے اور بے قانون ہو گئی ہے, اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور وہ جو پیجز ہم پڑھتے ہیں, ہم قانون بڑا اسٹرکٹ بنایا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سارے رائٹس ہمیں مل رہے ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے, تو پھر وہ کس لیے بنایا ہوا ہے؟ نہیں, رائٹ ہو اور امپلیمنٹیشن نہ ہو تو رائٹ ہی نہیں ہے نا, وہ تو رائٹ ہی نہیں ہے. یہ کہنے کو تو ہمارا سپریم کورٹ بھی یہ کہتا ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ کبھی آئین کی تعظیم ہی نہیں کی گئی. یہ سبق ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ آئین ہے کی تعظیم کرنی ضروری تھی. یہ آئین کی تعظیم کو ہم نے بالخصوص 1958 میں 1958 میں خیر بات کہہ دیا, جب ہم نے مارشل لا رجیم لگائی, اور سپریم کورٹ نے جس کا یہ فرض تھا کہ وہ اس کو روکے ملٹری کورٹس کو, اس نے کہہ دیا پہلے ہی فیصلے میں 200 والے کیس میں, اور نہیں ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ سکسیزفل کو ڈیٹا ہے, یعنی یہ ایک کامیاب سازش, سکسیزفل کو ڈیٹا کامیاب سازش is an internationally recognized legal method of changing a government. اب یہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں ججمنٹ 200 کے کیس کی ججمنٹ, ایوب خان کے جو مارشل لا کو جنہوں نے قانونی اور آئینی جواز دیا. A successful coup d'etat is an internationally recognized legal method of changing a government. یعنی unsuccessful ہو جائے تو وہ اس کو مار دو, اس کو تباہ کر دو, اس کو برباد کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ٹرائی کیا ہو, لیکن اگر سکسیزفل ہو جائے تو ان کی سب مان جاؤ, ان کے آگے جھک جاؤ. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ بن گیا 58 سے, اور یہی آئندہ
کہ مارشل لاز کے لیے اور آئین سے انحراف کا ایک پیمانہ رہا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے.